آئیے سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں بیان کرتا ہے اور فرماتا اور کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنی مخلوقات میں پیدا کیا اور اس کے بعد ان میں سے جس کو چاہا اس کو پسند کیا، سلیکٹ کر لیا۔ ٹھیک، یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کئی انسان پیدا کیے، اربوں اور خربوں انسان پیدا کیے، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے چن لیا۔ وہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، دا سلیکٹڈ ون، دا چوزن ون۔ اور وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مرد ہے، لیکن تمام مردوں پر ان کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کسی انسان پہ جو ہوتا ہے، علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو نبوت کے لیے چن لے۔ چوزن ون ہے، دا سلیکٹڈ ون ہے، تو اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو انسانوں میں کچھ کو چن لیا، ان کی فضیلت بیان کر دی۔ انبیاؤں کی فضیلت تمام انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، تمام انسانیت کی نیکیاں ملا لی جائے تو بھی ایک نبی کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا مقام، یہ ان کا مقام۔ انبیاء کے بعد پھر انسانوں میں سے کسی کو چنا تو وہ ہے جو انبیاء کے پیروکار بنے، جن کو حوارین یا صحابہ کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی سلیکٹ کر لیا، ان کو بھی چوز کر لیا، اور جب ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو چوز کر لیا تو ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا ایک احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی آدھا مٹھی عام زبان میں کہوں اگر جو بھی صدقہ کر دے تو اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ سمجھ رہا؟ تو یہ ہے صحابہ کا مقام۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں پیدا کی، سال بنایا، مہینے بنائے، دن بنائے، تو ان میں بھی سلیکٹ کر لیا۔ سال بنایا تو گناہوں کے معافی کی اور نیکی کے اضافے کے اعتبار سے رمضان دے دیا۔ اسی طرح دن بنائے تو دنوں کے اندر جمعہ کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسا انسانوں میں لوگوں کو چنا وہ انبیاء بن گئے، ان کے بعد لوگوں کو چنا جو صحابہ بن گئے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینے بنائے، دن بنائے، سال بنائے، اور دنوں میں بھی کچھ دنوں کو سلیکٹ کر لیا اور چن لیا۔ یاد رکھیں، اب ان دنوں کو چونکہ اللہ رب العزت نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، وہ چوزن ہو گیا۔ یاد رکھیے، اور اللہ یہ کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جمعہ چوزن و سلیکٹڈ ہے۔ یاد رکھیں، انسانوں میں سے یا پورے انسان مل کے یا پورے مسلمان مل کے کسی چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو چنا تاکہ اس میں انسان نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یا اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یا اپنے گناہوں کی معافی کروائے۔ تو انہی چوزن، انہی سلیکٹڈ دن میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے میں چنا وہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ یاد رکھیے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی بات ہو، چاہے وہ کسی دن کی بات ہو، یا چاہے کوئی اور چیز زیادہ کی وہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر دیجئے، ذکر کر دیجئے ابراہیم کا قرآن کے اندر، اور وہ یقیناً سچے نبیوں میں سے تھے۔ اللہ آگے فرماتا ہے اور کہتا ہے اذ قال لأبیہ یا ابت۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے پہلے یہاں اب پچھلے واقعوں میں دیکھنا قوم اور والد کو، اب یہاں خاص طور سے شاید والد کو اور قوم بھی اس میں شامل ہے، کہہ رہے اے میرے والد۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دے رہے اپنی قوم کو تو آپ کی خصوصیت یہ یاد رکھیے کہ آپ احسن طریقے سے بات کو پہنچا رہے، اور یہاں لفظ دیکھیے، اور یہ لفظ بار بار ابھی آیتوں میں آئیں گے، یا ابتی، اے ابا جان، اے والد صاحب، اے پیارے والد۔ دیکھیے یہ طریقہ کار ہے بات کرنے کا، ورنہ عموماً ہم دیکھتے ہیں جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، تو ہمارا رویہ اس کی طرف بدل جاتا ہے۔ کسی کو ہم مشرک کہہ کر پکار رہے ہیں، کسی کو بدعتی کہہ کر پکار رہے ہیں، کسی کو ایک فالتو انسان کہہ کر پکار رہے ہیں، کسی کو فلاں، مطلب الگ الگ اس کو نام اور القاب دینے جو اچھے نہیں ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں میں اس کو دعوت دے رہا ہوں حق کی، پھر کہہ رہے ہیں وہ سچ پر نہیں ہے تو میں اس کو سچ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو کیا سچ کی طرف بلانے کے لیے ایسا گھٹیا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ کسی کو پہلے ہی آپ ڈکلیئر کر دیں مختلف ناموں سے، القاب سے، اور وہ بھی برے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات کہنا الگ بات۔ یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کہ آپ کیسے بڑوں سے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر بچوں سے کیسے دعوت دینا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے تو لقمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، یا بنیا، اے پیارے بچے۔ اپنے بچے سے بات کرتے ہیں تو اے پیارے بچے بول رہے، یہ نہیں بول رہے کہ اے بگڑے ہوئے بچے، اے شیطان بچے، اے فالتو بچے، اے نالائق بچے، اور فلاں کرے۔ دعوت کا ہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ دیکھیے خطاب، جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، جب پہلی بار منہ کھولتے ہیں، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی دعوت کس مقصد کے لیے ہے نا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے اے والد صاحب، تو پتہ چلا والد مشرک بھی ہو تو اس کی عزت اور احترام ہے، اور یہ تو غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم بھی ہو تو عزت اور احترام ہے، یاد رکھیں۔ لیکن ہمارے پاس تو لوگ کسی تنظیم، کسی جماعت اور کسی طبقے سے جب جڑ جاتے ہیں تو اپنے سارے خاندان کو مشرک، بدعتی، لعنتی سب کچھ قرار دیتے ہیں۔ پھر ان میں کام کیسے ہوں گے جب ان کے لیے دل میں تڑپ نہیں اور ان کے لیے مذاق ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تڑپ جب دل میں ہوں گی کہ میرے والد ہے، اگر اس عمل پہ دنیا سے چلے گا تو کیا ہوگا؟ تو تڑپ ہوں گی تو لوگوں میں اعلان کرتے نہیں پڑیں گا میرا والد مشرک ہے، بلکہ محنتیں کریں گا ان پہ۔ اور اگر کوئی پوچھ لے گا آپ کے ابا تو فلاں کرتے تو کہیں گا
ہاں وہ کرتے ہیں، میں اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں. فخر سے نہیں بولیں گا کہ میرے ابا تو فلاں ہیں، میرے گھر میں تو سب بدعتی ہے، ہمارے پاس تو یہ چلتا نہیں. تو یہ دعوت کی اہم کڑی ہے یاد رکھیے. تو یہاں کہتے ہیں اور فرماتے ابراہیم علیہ السلام اذ قال لأبیہ یا ابت، جب اپنے والد سے کہا ہے میرے والد، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتے بھی نہیں ہیں، نہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور وہ کسی چیز کے اوپر قادر بھی نہیں ہے تمہارے لیے. مطلب کیوں عبادت کرتے ہو اس چیز کی جو تمہیں کچھ نہیں کر سکتی، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی چیز پر قادر ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جاتی ہے تو اس سے کچھ مانگا جاتا ہے، اس کو کسی قدرت کا حامل سمجھا جاتا ہے. کسی سے اولاد مانگی جا رہی ہے، ہاں کسی سے روزی مانگی جاتی ہے. الگ الگ معبودان سے لوگ الگ الگ مانگتے ہیں. جو بھی مذاہب دنیا میں چلتے ہیں جس کے اندر مختلف معبود ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں نا. کوئی لڑکے دینے والا، کوئی لڑکی دینے والا، کوئی روزی دینے والا، کوئی زمین دینے والا، کوئی دھن دولت دینے والا، ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ان کے پاس ہی مختلف معبودان تھے تو پوچھ رہے کہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی چیز پر تمہارے قادر ہے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. آپ فرماتے اور کہتے ہیں اے میرے والد. پھر دیکھیے دوسری بار ریپیٹ ہو گیا. اللہ ایک ہی مجلس بات چل رہی ہے اور پھر ریپیٹ کرے اے ابا جان، اے میرے والد صاحب. کیا فرمایا یا ابت کہ میرے پاس ایسی چیز کا علم آیا ہے جو آپ کے پاس علم نہیں آیا ہے، لہٰذا آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں کہ میرے پاس حق آیا ہے، تو اے میرے والد میرے پیچھے آپ چلیے، میری اتباع کیجئے. اس سے ایک اور بات پتہ چلی اس واقعے کے اس موڑ سے کہ ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے ہی حق پر ہو. یہاں ان کے بڑے ہیں، یہ ان کے والد ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں. اب کس عمر میں دعوت دے رہے میں نہیں جانتا ہوں. مطلب ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ مرحلہ کیا تھا آپ کی دعوت کا، چونکہ اللہ نے وہ تفصیلات نہیں دیا. تو بہرحال لیکن آپ چھوٹے ہیں اور بڑوں کو دعوت دے رہے ہیں. تو جو ہمارے پاس ایک چلن ہے عام طور سے کہ ہم پہلے پیدا ہوئے تو ہم کو زیادہ معلوم ہے، ضروری نہیں ہے. دیکھیں سائنس ٹیکنالوجی میں تو آپ کے بچے اتنے آگے ہیں کہ آپ ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے ان کے. آج کر سکتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہاں آپ کیسے قبول کر لیتے کہ بچے کو دنیا مجھ سے زیادہ علم ہے؟ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچے ہم سے عمر میں جو چھوٹے ہیں وہ حق کی بات بھی لائے ہم سے پہلے معلوم کر کے؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک چلن ہے کہ تمہارے باپ نے جو چیز نہیں کی تم کیسے کر سکتے. ضروری نہیں کہ باپ ہر بار حق پر. ہاں اگر آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوبین جیسے ہو جو حق پر ہو، انبیاء ہو، سچ پر ہو، صدیقین یا شہداء صالحین میں سے یاد رکھیے، پھر تو آپ چلیے ان کے طریقے پہ چلیے. لیکن جب ان کو خود علم نہ ہو تو پھر وہ یہ الزام نہیں کر سکتے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آ کر کہے کہ میں نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی اپنے والد کے کہنے پر. کیوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دی. بھائی ابراہیم علیہ السلام نبی، اسماعیل علیہ السلام نبی، دونوں کا مقام دیکھو، ان کو علم ہے. آپ کے والد بولتے پانی نہیں پلائی بہو کو تو چھوڑ دو، نہیں سنی جائیں گی یہ بات. آپ واقعہ کہاں ریلیٹ کر رہے، باپ کیا ہے اور بیٹا کیا ہے پہلے وہ تو دیکھو. دونوں کو وہی آتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا ان کا ایک دوسرے کی بات ماننا سننا ضروری ہے. تو آپ کو مقام دیکھنا ہوگا بولنے والے کا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو بچے بھی حق بات کر سکتے ہیں، اس سے پتا چل رہا ہے، یا چھوٹے بھی صحیح بات بتا سکتے ہیں، کیونکہ ایک چلن بن چکا ہے کہ بچوں کو کچھ نہیں پتا. حالانکہ دنیا میں تب سب مان رہے بچوں کو بہت کچھ پتا ہے. دین میں بھی سمجھیے اگر وہ سچ بات لاتے ہیں، حق بات لاتے ہیں، ریفرنس کے ساتھ لاتے ہیں، پروف کے ساتھ لاتے ہیں، ایویڈنسز لاتے ہیں، دلائل لاتے ہیں. سنیے یہاں یہ واقعے سے پتا چلا کہ کہا میرے والد میرے پاس ایسی بات آئی ہے ہدایت کی جو آپ کے پاس نہیں آئے، تو لہٰذا میری اتباع کیجیے، میں آپ کو حق کے راستے پہ، سیدھے راستے پہ، صراطاً سویّا، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کروں گا. اللہ نے آگے فرمایا اور کہا یا ابتی، تیسری بار دوہرا رہے پھر، اے میرے ابا جان، اے والد صاحب، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ اے میرے والد شیطان کی اتباع مت کرنا، اس کی عبادت مت کرنا، وہ تو رحمان کا نافرمان ہو چکا ہے. تو شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تو رحمان کا نافرمان ہو چکا ہے. یاد رکھیں جن کی بھی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے وہ سب طاغوت ہوتے ہیں، وہ سب شیطان کی عبادت ہے، چاہے شکل جو بھی ہو. ہم شیطان کی عبادت کیوں کہہ رہے؟ کوئی کہیں گا وہ سیدھے تو شیطان کی عبادت نہیں کرتے، شیطان نے چونکہ ان کو بتایا راستہ، اس طریقے پہ وہ چل رہے تو وہ عبادت شیطان کی ہی ہوئی. انبیاء آتے ہیں وہ رحمان کا راستہ بتاتے ہیں، جب ان کی بات کو ہم مانتے ہیں تو رحمان کی اطاعت ہو جاتی ہے. تو جب شیطان لوگوں کو ورغلاتا ہے، شرک اور کفر کی طرف لے جاتا ہے، جب اس کی بات مانی جاتی ہے اس بت کی یا اس چیز کی، تو لہٰذا وہ شیطان کی بات مانی جا رہی. تو یہاں کہا کہ شیطان تو اپنے رب کا جو ہے دھتکارا گیا ہے تو اس کی بات نہ ماننا. پھر فرماتا ہے یا ابتی، پھر دیکھیے آیا اے والد صاحب، چوتھی بار بیان کر رہے ہیں، اے والد صاحب انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ لگ جائے آ کر. آگے فرماتے رحمانی یمسک من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اور تو شیطان کا پھر ہمیشہ کے لیے ساتھی بن جائے. کہیں ایسا نہ ہو تیری اس عبادت کی وجہ سے یہ ہو کہ تو شیطان کا ساتھی بن جائے، مطلب رحمان کی عبادت سے نکل جائے، شیطان کی بات میں لگ جائے اور پھر اس کا دوست بن جائے. اور شیطان کے دوست کہاں ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے قیامت دن شیاطین کے دوست جہنم میں ہوں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تو شیطان کا ولی بن جائے، اس کا دوست بن جائے. ابراہیم علیہ السلام ان کو ڈر بتا رہے ہیں. پھر فرماتے ہوئے کہتے ہیں، ان کے والد اب کہتے ہیں قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم
لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، فرماتے اور کہتے ہیں، ان کے والد اب کہتے ہیں، اے ابراہیم کیا تو اس بات سے اپنی باز آئیں گا جو میرے معبودوں کے خلاف بات کر رہا ہے؟ تو مطلب اس بات کے تو باز آ جا، بہت ہو گیا تمہارا۔ اور میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی آپ سے، ابراہیم علیہ السلام کی جس دعوت کو اللہ یہاں نقل کر رہا ہے، یہ آپ کی بالکل جس کو کہتے ہیں کنکلوزیو دعوت ہے۔ میں بھی آپ زندگی کے ایک مرحلوں میں کئی دعوتیں بھی دے چکے، یہ بالکل آخری ہے، مطلب یہ ہاں یا نہ، صحیح یا غلط کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یا ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی کام کرتے آ رہے تھے، لیکن اب جس عمر میں لوگ سیریس لے کے بول رہے ہیں کہ اب نہیں چلیں گے، بچپن میں تم نے بہت بول دیا، تو اب یہ ایک دم کنکلوزیو دعوت ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم کو اس کنکلوژن کو لے کے باقی محنتوں کو نہیں بھولنا ہے، جو میں نے پہلے کہہ دیا تھا، ورنہ لوگ آئیں گے اس واقعات کو لیں گے اور ان واقعات کو لے جا کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ یہ قوم کو کئی سالوں تک دعوت دینے کے نتیجے کے بعد یہ چیزیں ہو رہی ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو والد نے کہہ دیا، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے رغبت نہیں رکھتے ہو؟ اور اگر تم نے اب یہ روش نہ چھوڑی جو میرے معبودوں کے خلاف بات کرتے ہو، تو وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں جو ہے رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، اب میں تم کو سزا دوں گا۔ مطلب اب تمہارا بہت ہو گیا، تم بہت دنوں سے یہ بات کر رہے ہو، اگر یہ طریقہ کار، یہ جو ٹون ہے تمہارا بات کرنے کا، یہ طریقے سے تم معبودوں کو میرے خطاب کرتے ہو، اب نہیں چھوڑا تو میں تم کو سزا دوں گا، اور کیا کروں گا؟ سنسار کر دوں گا۔ شاید اس زمانے میں رجم کر دوں گا، پتھر سے جو لوگ اللہ کی عبادت، یا اس زمانے میں جن معبودوں کی عبادت ہوتی تھی، چاند، ستارے، بت اور ساتھ میں بادشاہ، ان کے علاوہ اگر کسی کی دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، تو پھر شاید یہ سزا تھی کہ اس کو مار دیا جاتا تھا۔ قتل، سنسار مطلب لوگوں کے سامنے لایا جائے، پتھر مار کے مار دیا جائے اس کو۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ جو ہے تجھے جو رجم کر دوں گا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم پر میرے والد سلامتی ہو۔ اب یہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے، والد نے وارننگ دے دی اور کہا اب یہ نہیں چلیں گا، ورنہ میں تم کو قتل کر دوں گا ایک طرح سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام ہو تم پر، میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا اور امید ہے کہ میرا رب تمہیں معاف کرے گا۔ اور یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام اب گھر چھوڑ کر اب نکل گیا در کی۔ تو ابھی قوم کو دعوت دی، والد کو دعوت دی، قوم نے دعوت کا انکار کیا، والد نے دعوت کا انکار کیا۔ بت پرستی کے خلاف پہلا مرحلہ یہ دعوت کا تھا جو آپ نے دیا قوم کو اور والد کو، اور اب اپنے گھر سے وہ نکل کر جا رہے ہیں، چونکہ آپ کو گھر چھوڑنا پڑا، یاد رکھیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی دیکھیے، والد سے الگ ہونا پڑا اپنے دعوت کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بہت زیادہ ہے، ہم جیسے جیسے واقع آئیں گے آپ کو میں گنواتا جاؤں گا۔ تو پہلی قربانی گھر کو چھوڑنا، اور والد کے گھر کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا کسی بھی انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، جب اس کے رشتہ دار، عقیدے کا ڈفرنس ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن جب تک کسی کو کوئی دوسرے پہ ظلم نہ کرے تو لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے ایک دوسرے پہ۔ والدین ہیں، اگر آپ پہ ظلم نہیں کرتے، آپ اپنے مذہب پہ، وہ اپنے مذہب پہ، تو آپ رہنا چاہیں گے ان کے ساتھ، چونکہ چاہے وہ مشرک ہو، وہ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ یہ ایک دم نیچرل چیز ہے، اس کو بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ والد کے گھر کی قربانی، والد کے مطلب آپ ساتھ رہنا، آپ کو چھوڑنا پڑا، اور آپ گھر سے اب یہاں سے نکل کر، یاد رکھیے۔ اور بت پرستی کے خلاف آپ کی دعوت تھی۔ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی لوگوں نے بنا لی تھے اپنے ہاتھ سے چیزیں، چاہے وہ جس قسم کی، جس مادر مٹیریل کی تھی، آپ نے وہ دعوت دے دی۔ وہاں سے اب ابراہیم علیہ السلام نکل گئے، اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اور یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس دعا وہ کرتے رہے جب تک کہ اللہ نے اس معاملے میں ان کو روکا نہیں، یاد رکھی۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، اپنی اس دعا، ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے جو انبیاء کی اللہ قبول کرتا ہے، وہ اٹھا کے رکھی ہے، وہ اٹھا کے رکھی، چونکہ والد کا واقعہ اور یہاں بھی وہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے اس بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں یہاں، تو وہ دعا اٹھا کے رکھی، یاد رکھی۔ اور حدیث کے اندر آتا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو کہیں گے، اللہ میرے والد، جو آپ نے کہا تھا نا میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، میرے والد کیا ہوں گا ان کا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے ابراہیم کہ تم نہیں جانتے ہو کہ میں نے جنت کو مشرک اور کافروں پہ حرام قرار دیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والد کو معاف کر دیا جائے۔ تو کسی نبی کے والد بھی ہو، یا والدین بھی ہو، یا بھانجے ہو، یا بھتیجے ہو، یا بیٹے ہو، یا بیٹیاں ہوں، ان کی مغفرت نہیں اگر وہ اس حق پر نہ چلے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا کہ جنت جائیں گا؟ نہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا اٹھا کے رکھی، کتنی محبت تھی اپنے والد سے، دیکھیے مشرک ہے لیکن محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، ابراہیم، چونکہ اب یہ دعا تو قبول نہیں ہو سکتی، لیکن ایک تسکین، ایک تسلی اللہ دیں گا۔ اے ابراہیم اپنے قدموں میں دیکھو، ابراہیم سے اپنے قدم میں دیکھیں گے، نیچے دیکھیں گے تو ایک جانور نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کے والد کی شکل بدل دیں گا، اور پھر اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے ایک تسکین کیا ملی؟ تسکین یہ ملی کہ اپنے والد کو جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، کسی اور شکل میں دیکھیں گے۔ آپ سمجھ رہے نا، اللہ نے اتنی فیسلٹی یا سہولت دے دی کہ اس طرح سے ڈالیں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کم از کم دلی تسکین ہو کہ میرے والد کو سیدھا جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رسوائی سے بچے، بس اور کچھ بھی نہیں باقی۔ لیکن جہنم سے نجات نہیں ہے، انسان اگر مر جائے شرک پہ، یاد رکھیں یہ بات بڑی اہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں توحید 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 اور توحید ملیں گی شروع سے لے کر آخر تک۔ یہ بات بڑی، ہر نبی کے واقعے میں ملیں گے، آپ کے واقعے میں خاص ملیں گے چونکہ آپ پورے مشرکین میں آئے تھے۔
دیگر انبیاء ایسے بھی آئے جن کے اندر ناپ تول میں کمی کر رہے تھے لوگ، تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا. کچھ لوگ ایسی جگہ ہے جہاں انہوں نے غیر فطری طور سے جو ہے سیکشل ڈیزائرز کو پورا کرنا شروع کر دیا، قوم لوط، تو ان کو اس کی اصلاح ہوئی. لیکن یہاں اس واقعے میں تو صرف توحید بھری ہوئی ہے، پوری توحید ہے. یاد رکھ، یہاں توحید کی دعوت دی جا رہی، کمپرومائز نہیں ہے اس میں. پھر چاہے والدین اور نبی کے والد ہو لیکن جہنم میں جانے والے، کیوں؟ ایمان نہیں لایا. اور وہیں بھتیجا لوط، وہ نبی بھی بنے، وہ صحابی بنے پہلے، جنت کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اصل چیز ہے، توحید اصل چیز ہے. بہرحال تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی والد کو، والد نے انکار کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، دعا کی بات کی، اللہ نے دعا سے ابراہیم علیہ السلام کو بہرحال باہر روک دیا. آخرت میں ایک فیسلٹی ملیں گی، صرف یہ سہولت کی جہنم میں ڈالے جائیں گے، شکل میں نہیں، تاکہ دیکھنے میں انسان کو تھوڑی تکلیف کم ہو کہ والد کو جہنم میں گرتے ہوئے نہیں دیکھا. بہرحال چلیے، یہ والد کا واقعہ بہرحال ختم ہوتا. قرآن نے آگے تفصیلات دی نہیں ان کی والد کے بارے میں، ایمان لائے نہیں لائے، یہ ساری چیزیں بہرحال ختم ہو جاتی ہیں. اب آئیے اللہ رب العزت قرآن فرماتا اور کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے تعلق سے. اور اب ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیے اپنے قوم کو جو دعوت دے رہے ہیں، یاد رکھیے اس دعوت کے اندر اب آپ جو ہے کواکب پرستی، ایک تھا بت پرستی جو ہم دیکھ چکے، اور تفصیلات دیکھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں. اب کواکب پرستی مطلب قوم ستارے، سیارے، سورج، چاند کے آنے جانے، مختلف ستاروں کے دکھنے اور سیاروں کے پلانٹس اور سٹارز کے دکھنے کی وجہ سے وہ عقیدہ رکھتی تھی فصلوں پر، ایگریکلچر میں جو فصلیں آتی نا، موسم پر، اولاد پر، تقدیر پر اچھے یہ برے کا فیصلہ کرتا ہے. یہ بھی اس قوم کا عقیدہ تھا. اب ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے قوم کو دعوت دے رہے ہیں. قوم نے دعوت کو سنا اور قوم کو بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے. یاد رکھیں، یہاں سمجھ میں بھی آ رہی ہے. کیسے؟ آگے واقعہ جب چلیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سمجھ میں آ رہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس سمجھ کو مکمل کرنے کے لیے ایک ایکشن بھی لیا، لیکن ابھی نہیں لیا، وہ ایکشن ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن ابھی اب دوسرا مرحلہ آ رہا ہے. کواکب پرست جو قوم ستاروں کی عبادت کرتی تھی، اب ان کو اس کے بارے میں دعوت دے رہے ہیں. یہ دعوت سمجھ میں آ رہی ہے قوم کو. اور ہم نے دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ جب آپ دعوت دیتے اور جب آپ بات کرتے تو آپ کو مناظر اور بحث میں اللہ نے یہ خصوصیت اور معجزہ دیا تھا، کوئی آپ سے جیت نہیں سکتا تھا. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب قوم کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اور یہ آپ سورہ انعام کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس واقعے کو. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی اپنی ملکیت دکھائی. اب دیکھیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ ایسا کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ ولیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والے ہو جائے، مطلب ان کا یقین اور درجہ اور بڑھ جائے. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم کو بتا دیا علیہ السلام کو آسمان اور زمین کیسے ورک کرتے ہیں. دیکھیے آسمان اور زمین کا معاملہ ایسا ہے کہ سورج چاند ستاروں کے بارے میں اگر آپ کو نالج ہو تھوڑا بھی، تو آپ یہاں سے 1,00,000 سال بعد بھی سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا، کون سا ستارہ کس کے سامنے کب آئے گا بھی معلوم کر سکتے ہیں. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو خود سے نہیں کر سکتی کچھ بھی، یہ کسی نے ان کو طے کر دیا کہ ایسا کرنا ہے ان کو. تو 1,00,000 سال بعد بھی یہ سب کب ہوں گا آپ آج معلوم کر سکتے ہیں. بالکل آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ 10 سال بعد سورج گرہن کب ہے. اب یہ ستارہ اگلی بار 65 سال بعد آئیں گا، بولتے نا یہ ستارہ اب جو دکھ رہا ہے آج سے 500 سال بعد اب دکھیں گا، آج سے تو کیسا؟ مطلب یہ پریڈکٹیبل چیزیں ہیں، ان کی خود کی صلاحیتیں نہیں ہوتی، یہ خود سے فیصلے لے نہیں سکتے، یہ اچھائی برائی کے مالک نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکیت دکھا دی. فزیکل جس کو کہیں گے، یا فزیکل لاز، کاسمک جس کو کہتے ہیں، جو آسمان و زمین ہے سب بتا دیا کیسے چلتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا یقین اور بڑھ گیا، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ ایسا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جانا، یقین اور بلند ہو جاتا ہے اس سے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر آپ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا. یہ چلیے ابراہیم علیہ السلام نے عزیر علیہ السلام کا واقعہ لیتے ہیں. آپ نے ایک بار دیکھا ایک بستی کو جو برباد ہو چکی تھی، کہا اللہ اس کو کیسے اٹھائیں گا؟ تو اللہ نے پوچھا کیا تم شک کرتے ہو؟ تو کہا نہیں شک نہیں، بس دل کو اطمینان آ جائے. مطلب شک کے معنی میں نہیں کہ کیسا اٹھائیں گا، سوال ہے کہ کیا پروسیس ہوں گا. مطلب کیسی عجیب بات ہے نا. تو یہ سوال تھا، مطلب تجسس کے تحت کیا گیا تھا، شک کی بنیاد پہ نہیں. تو اللہ نے عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو موت دے دی. 100 سال بعد اٹھے اور عزیر علیہ السلام اٹھ گئے. اللہ نے کہا اب دیکھو اس گدھے کو اپنے کیسے اٹھاتے ہیں ہم. اور پھر ہڈیاں جمع ہو کے کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد ساری جو جس کو کہتے ہیں اس کی مسلس وغیرہ لگنے لگی. اس کے بعد پورا کھڑا ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک چیزیں جا کے لگ رہی ہے اس کو. مطلب کیسی عجیب تعجب خیز چیز. آج 3D میں کچھ دیکھ سکتے ہیں ایسے چیزیں کیسی بن سکتی ہے، لیکن سبحان اللہ اس سب انہوں نے دیکھا. پھر گدھے نے آواز نکالی. لیکن ابھی آپ کو پتا نہیں کہ 100 ایئرز گزر چکے ہیں، 100 سال تک سوئے رہے، 100 سال سمجھے. اور پھر جب گھر پہنچے، لوگوں میں پہنچے، تو لوگوں نے یقین ہی نہیں کیا یہ کیسا ہو سکتا ہے، آپ اتنے جوان دکھ رہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مانا نہیں. اور عزیر علیہ السلام کو چونکہ تورات یاد تھی، اور تورات جب تک ختم ہو چکی تھی ایک بڑا حصہ، اور آپ نے اپنے حافظ سے سنا دی، اسی سے لوگ متاثر ہو کے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا. قرآن نے کہا نا کہ انہوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں بنایا، اس لیے کہ وہ تورات پھر سے آ گئی تھی ان کی وجہ سے. بہرحال چلے تو یہ واقعہ ہوا تھا، تو اس سے یقین بڑھ جاتا تھا. اب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکیت، سارا سسٹم، سارا نظام شمسی کیا پورا کائنات کی بات ہو رہی ہے، سب کچھ دکھا دیا. اب ان کا یقین بڑھ گیا اور وہ سمجھ گئے، مطلب پہلے سے پتا تھا اللہ کے نبی ہے، لیکن اب ایک دم اور یقین بڑھ گیا
اور آپ جا کے اپنی قوم کو سورج اور چاند کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں دعوت دینے والے، تو پہلے سب کچھ دیکھ لیا انہوں نے۔ چلیے اللہ آگے فرماتا ہے اور کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے پھر رات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم کے پاس جانے کے بعد کہا اے میری قوم، یہ ستارہ ہے نا، یہ رب ہے ہمارا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کر رہے ہیں، یہاں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ستارہ، یہ لوگوں کے عقیدے کو بتا رہے ہیں۔ جیسا لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں، تو آپ جا کے کہہ رہے ہیں اچھا یہی ہے نا وہ جو سب کچھ دے سکتا ہے، چلو بات کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے تو کوئی نبی کبھی شرک ذرہ برابر بھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی، اور کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں قوم کا جو عقیدہ تھا، اس عقیدے کو آپ پھر سے دہرا رہے قوم کے ساتھ، اے میری قوم، یہ ہے نا ہمارا رب، تاکہ اب قوم کو دعوت دے، قوم کری ہاں یہ ہمارا رب ہے، تو دعوت دینے کے لیے تو کہا اے میری قوم، جب رات آئی اور ستارے نکلے تو کہا یہ ہمارا رب ہے، ستارے ہمارے، قوم نے کہا گا یقیناً یہ ہمارے رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب ستارے صبح ڈوب گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کہاں ہے اب؟ تو کہا وہ تو ڈوب گئے، تو کہا میں ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا۔ اب ظاہر سی بات ہے ستارہ گواہ ہے کسی چیز پہ تمہارے نہیں ہے نا، کیونکہ اب رات ہو گئی ستارے چلے گئے، تو کہا میں نہیں کر سکتا بات۔ قوم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں صحیح بات ہے، یہ تو ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے ہے، بادل آئے تو چھپ جاتے ہیں، چاند تیز رہا تو دکھتے نہیں ہیں، سورج آ گئے تو ستارے پورے چھپ جاتے ہیں نا، تو یہ تو رب نہیں ہو سکتے۔ قوم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے قوم سے اور کہہ رہے ہیں فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، جب پھر چاند نکل گیا اور چاند نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ ہمارا رب ہے، قوم نے بھی کہا ہوں گا یقیناً یہ ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ فرماتا کہتے ہیں فلما افل قال لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور کہا کہ میں ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہاں اب اشارہ کر رہے ہیں چیز کی کہ یہ رب نہیں ہے اور میں کچھ دعوت دے رہا ہوں تم کو کوئی اور رب ہے، ورنہ ان کو مانوں گا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب قوم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے ڈسکشن کا موضوع بن گیا ہوں گا، ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا ہوں گا کہ بھائی ایک نوجوان ہے وہ سورج اور مطلب چاند اور ستاروں کے بارے میں کہتا ہے، لیکن ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا تھا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا اکبر، جب اس کے بعد صبح ہوئی سورج نکلا تو سورج بڑا ہوتا ہے، تو کہا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ قوم نے کہا هذا ربي هذا اکبر، ہاں یہ تو سب سے بڑا ہے، سورج تو چاند سے بھی بڑا ہے اور کتنا تیز ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو چاند اور ستارے اپنی جگہ پہ ہی یاد رکھیں، لیکن ان کی روشنی چھپ جاتی ہے، مطلب ستارے جاتے نہیں، وہ جہاں وہیں ہیں، ہم لوگ ہی گھومتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی کی تیزی کی وجہ سے ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے دن میں یاد رکھیں۔ تو بہرحال کہا یہ سب سے بڑا ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ خواب نے کہا فلما افلت، اور جب وہ بھی ڈوب گیا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو کہہ دیا اے میری قوم میں بری ہوں جس شرک سے تم لوگ اللہ کے ساتھ کرتے ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر یہ آپ نے پڑھا اور کہا اور فرمایا اپنی قوم سے انی وجہت، میں تو چہرہ اپنا اس کی طرف پھیرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کی ابتدا کی، فطرہ مطلب ابتدا، سٹارٹ کیا اس کو، جب کچھ بھی نہیں تھا وجود میں لایا اس کو، یاد رکھیں ٹھیک ہے، حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یاد رکھیے۔ اب قوم ان سے بحث اور مباحثہ کرنے لگی دعوت کے بعد۔ کیوں بحث اور مباحثہ کرنے لگی؟ اس لیے کہ قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی بات کو کاٹے۔ آپ نے پہلے بت پرستی کے خلاف بات کی، قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ ان کو دے سکے۔ آپ نے اب ستارہ پرستی کے خلاف بات کی، قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کاؤنٹر کر سکے، تو اب قوم نے حجت کرنا شروع کر دی ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لوگوں کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہوتی تو کیا آتا، اپنے بڑوں کو پایا، اور جب دلیل نہیں ہوتی دوسرا کام آپ سے لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، دلیل رکھتا ہے، علم سے بات کرتا ہے، اس کے اندر بے صبری، جھنجھلاہٹ، جلد بازی، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے اتاولا نہیں ہوتا ہے، وہ اطمینان کے ساتھ بات کرتا ہے، علم کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام علم کے ساتھ بات کریں، قوم سے پوچھ رہے کیوں عبادت کرتے ہیں بتوں کی، قوم کری، بڑوں کو پایا، دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں لا کے تیری کتاب میں ہے، فلاں ہے، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ جب یہاں ستاروں کے بارے میں تو قوم نے حجت کرنا شروع کر دیا، بحث کرنا شروع کر دیا۔ اور آپ کو بھی پتا ہے جب دو لوگ بات کر رہے، کہہ رہا میں حق کو، دوسرا کہہ رہا وہ حق پر ہے، جب دونوں دلیل رکھتے ہیں، اب سامنے والے کو اپنی دلیل کمزور نظر آئی تو کیا کرتا ہے وہ؟ حجت بحث کرو، معاملے کو چلو ہو گیا ختم، اور معاملے کو ختم کر دو۔ تو قوم نے حجت اور بحث ابراہیم علیہ السلام سے کرنا شروع کر دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت عام ہونے لگی، قوم کو اپنے دعوت دے دی، قوم دعوت کو سمجھنے بھی لگی، یاد رکھیے، اور قوم اب پریشان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کہ اس کے جواب میں کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن تھوڑا سا یہاں رکنے کی ضرورت ہے، اس واقعے پہ ہم کو رکنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بات کی ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے اپنی قوم سے کہ سورج، چاند، ستارے، سیارے یہ کوئی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں، نہ آپ کے جسو کہتے ہیں مال پر، نہ فصلوں پر، نہ اولاد پر، نہ اچھائی کے قادر ہیں، نہ برائی کو لا سکتے ہیں، ان میں کوئی طاقت اور کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ بتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی آنے اور جانے سے ایسا ہوتا ہے، تو قوم مشرک کہلائی۔ آج امت مسلمہ کا اس معاملے میں کیا حال ہے؟ خاص طور سے زمین آسمان کے اندر جو چیزیں اس کے تعلق سے، مطلب کئی ایسے مسلمان ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یقیناً آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ
सूरज के मखसूस दिनों में निकलने से वो खैर लाता है और मखसूस दिनों में निकलने से वो शर लाता है। रईस कौम का अकीदा था, बताऊं मैं आपको, दूं मैं उसकी दलील। फला दिन अच्छा है, फला दिन बुरा है, कैसे तय किया आपने? सूरज निकलने के एतबार से करें, ये दिन निकला तो ये दिन हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर किसी का निकाह तय करना है, तो नहीं, निकाह जो है शनिचर को नहीं हो सकता, शनिचर अच्छा दिन नहीं है, सैटरडे। निकाह मंगल को नहीं हो सकता, मंगल भी ठीक नहीं है, तो निकाह हो सकता पीर को, निकाह हो सकता नहीं, बुध भी थोड़ा डेंजर है लेकिन चल जाएगा फिर भी। बहरहाल जुमेरात हो सकता, जुमा, हफ्ता फिर छोड़ देना, वलीमा करना उस दिन, शादी जुमा। जुमा अफजल है, मैं उसके इनकारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अफजल से मुराद नहीं है कि जुमा कोई सब हो। सैटरडे करते फिर संडे पे चल जाती बात, बोलते नहीं चलो इतारू कर लेंगे, फिर पीर को वलीमा करेंगे। शनिचर में तान तो बीच में, इसलिए कि ये खतरनाक है। ये सब सूरज के निकलने के एतबार से दिन तय करे ना, तो आप बोल रही है सितारों के एतबार से। सितारों के एतबार से बताता हूँ कैसी बदअकीदियाँ और जो मुशरिकीन के अकायद थे वो अकायद आज मुसलमानों में पाए जाते हैं। निकाह की मिसाल देता हूँ, निकाह तय हो गया, निकाह तय हो गया। अब एक होशियार साहब, दाना साहब जो रहते पूरे से बैठे, बोलते रुक जाओ ये शादी नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कुछ तो बड़ा मसला आ गया शायद वो निकालेंगे, तो बोलते जंतरी लाना पड़ेंगे इसके लिए। फिर एक जंतरी ला जाती है, फिर उसमें वो डेट देखते, बोलते नहीं नहीं ये दिन शादी नहीं हो सकती। क्यों? इस दिन तो अखरब है। अखरब कहते हैं स्कॉर्पियन, बिच्छू, मतलब सितारा जो आसमान है उसको लोगों ने 12 बुरूज में डिवाइड किया। उसको इंग्लिश में बोलते कंस्टिलिएशन। महीनों के एतबार से 15 के एक महीने के दूसरे 15 तक चलती इंग्लिश के एतबार से, 15 दिसंबर टू 15 जनवरी, ये होता है एक महीना। तो लोगों ने बुरूज सितारों को जो हर एक महीने में चेंज होते और आते हैं उसके हिसाब से आसमान को 12 हिस्सों में बांटा है।